عثمان بھائی، میں نے تقریباً آج سے کوئی 7-8 سال پہلے نا ایک ڈاکیومنٹری دیکھی نائٹ ٹیمپلارز کے اوپر. تاریخ کا بڑا شوق تھا مجھے، ابھی بھی ہے. تاریخ ہو گئی، سائیکالوجی ہو گئی، بہت شوق ہے مجھے پڑھنے کا. اس میں ان کی ہسٹری بتاتے ہوئے انہوں نے تذکرہ کیا کہ نائٹ ٹیمپلارز اصل میں وہ لوگ ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے دور میں تھے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے سے، ان کا بلیف تھا کہ کوئی خزانہ ہے مسجد اقصیٰ کے نیچے، اس خزانے کو نکالنا چاہتے تھے. اور وہ خزانہ اصل میں جادو کے نسخے تھے. جو یہودیوں کا بلیف تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے نا ایک خزانہ دبایا ہوا. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا یہ بلیف تھا کہ اس خزانے کے تھرو ہم پاور میں آئیں گے، دنیا میں ہم راج کریں گے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جس سے ہم لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کر سکیں گے. ہم شیاطین سے رابطے کر سکیں گے، جنوں سے، ان سے فیورز لیں گے. تو یہ تاریخ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جوز اور کرسچنز دونوں میجک پہ بلیو کرتے تھے، اور یہی لوگ پھر آگے جا کے نائٹ ٹیمپلارز فری میسنز بنے. اور آج بھی فری میسنز الومیناٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بلیک میجک استعمال کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے، آپ حیران ہوں گے اور ہماری آڈینس حیران ہوگی کہ میں نے پڑھا ہے، اب اس میں حقیقت کتنی ہے مجھے نہیں پتہ، کہ آج کے ماڈرن جو گانے ہیں، ریپ سانگز، ہپ ہاپ، ان کے لیرکس باقاعدہ جادو کے منتر ہیں. اچھا. کیونکہ جادو میں ہندسوں کا بہت ذکر ہے. اب ہندسا 6 جو ہے 6 جی، اس کی بڑی اہمیت ہے قبالہ میجک میں. اب بہت سے گانوں میں وہ ریپ کرتے کرتے، تیزی سے گانا گاتے گاتے 1 2 3 1 2 3 1 2 3 یہ کہنے لگ جاتے ہیں. تو کسی دور میں تو جادو ہوتا تھا اور پتہ لگ جاتا تھا جادو ہو رہا ہے. آج وہ گانوں کے تھرو آڈینس پہ جادو کر رہے ہیں، اور آڈینس پہ جب جادو ہوگا تو پوزیسڈ ہوں گے، شیاطین ایکٹیو ہوں گے ان کے آڈینس کے. تو میوزک انڈسٹری پورا ایک جادو کی انڈسٹری ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ریسرچ. یہ میں اگین کہہ رہا ہوں، اس کا پروف کتنا ہے مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، کیونکہ گوروں کی ریسرچ ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ بلیک میجک ہے. اچھا، یہ گورے ریسرچ کر رہے ہیں، میوزک اینڈ الومیناٹی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کے بارے میں، یہ گوروں کی ریسرچ ہے. یوٹیوب پہ میوزک اینڈ الومیناٹی ہم لکھیں جا کے ڈاکیومنٹری آ جائے گی. انہوں نے ثابت کیا کہ بلیک میجک کے سپیلز ہیں باقاعدہ. یہ آج کا ماڈرن جو میوزک ہے، واللہ عالم ہے کہ نہیں، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ میوزک کو حرام قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لیرکس تو ویسے بیہودہ ہیں آج کی. بہرحال اس سارا مدعا باندھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میجک ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن کہاں سے شروع ہوا؟ جوز اور کرسچنز دونوں کا بلیف یہی ہے کہ بابل سے ہی شروع ہوا ہے. بیبیلون میں اس کے روٹس ملتے ہیں. ہندوز تو ویسے ہی میجک کو کوئی اتنا برا نہیں سمجھتے، وہ تو میجک کے تھرو کام کرانا جائز سمجھتے ہیں. میجک کے تھرو گریڈز لینا، جاب لگوانا، میجک کے تھرو اپنے محبوب کو جو ہے وہ قابو کرنا، اس سے شادی کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے کلچر میں، بلکہ ہمارے کلچر میں بھی پائی جاتی ہیں. تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جادو گاڈز نے آ کے سکھایا، خدا ہی آئے تھے، ڈفرینٹ خدا، انہوں نے آ کے میجیکل پاورز دیں. ایک بندے سے خوش ہو گیا، اس کو میجیکل پاور دے دی. کسی ایک عابد ہے، کوئی بہت بڑا بابا ہے، وہ عبادت بڑی کرتا تھا اس خدا کی، اس نے اسے کہا چلو بیٹا میں اپنی میجیکل پاورز تمہیں دیتا ہوں، تم آگے اپنے مریدوں کو دینا، تم اپنے آگے، وہ آگے اپنے مریدوں کو دے گا. تو ان کے نزدیک تو یہ ہسٹری ہے. لیکن اوتھینٹک تاریخ کیا ہے؟ اور قرآن مجید تاریخ پہ کوئی بات کرتا ہے اسٹارٹ کہاں سے ہوا اور کیوں ہوا؟ علی بھائی، جادو کی ابتدا کب، کہاں سے، کس دور میں ہوئی، اس بارے میں وثوق کے ساتھ کہنا تو بہت دشوار ہے. اچھا. لیکن جادو ہر دور میں، ہر خطے میں موجود رہا ہے، لیکن اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں. صحیح. کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود ضرور رہا ہے. صحیح. اگر ہم علاقوں کی بات کریں، ٹھیک ہے، یہ آسٹریلیا کے قبائل، قدیم مصری، یونانی، بابل کے باشندے، اور اسی طرح مالدیپ، ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، بے شمار ممالک ہیں جہاں آپ کو جادو کا وجود ملے گا. اس پہ پروف بھی ملیں گے کہ وہاں کسی نہ کسی شکل میں آج تک موجود رہا ہے، چلتا رہا. لیکن یہ وثوق کے ساتھ کہنا بہت دشوار ہے کہ یہ کب شروع ہوا. ٹھیک ہے. اب جو عیسائی کہتے ہیں، کرسچنوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے دور سے ہوا. جادو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی
وہ فرعون اور ان کے ساتھیوں کے درمیان جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جی ہر دور میں یہ جادو رہا ہے. صحیح. لیکن جو یہ یہودی کہتے ہیں یعنی اسرائیلی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جادو کا جو آغاز ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہوا، تو اس کے پیچھے وہ ایک نظریہ، وہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ساری پاورز دی گئی تھی جنات کی. صحیح. ٹھیک ہے، اور لہٰذا جنات کا وجود، جنات کی ابتدا سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، باقی یہ جو ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 اس سے پتہ چلتا ہے ٹھیک کہ جادو پہلے بھی تھا. اچھا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو چل رہا تھا، تو انہوں نے سد باب کے لیے جو کتابیں لے کے دفن کی تھی، تفاسیر میں لکھا ہوا جی ہاں جی ہاں، جادوگری کو روکنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے سد باب کے لیے یہ عمل کیا تھا کہ ان کی ساری کتابیں پکڑ کے اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جو قصہ ہاروت اور ماروت سارا جو ہے یہ اسی میں ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی جو ہیں یہ جادو سیکھنے کے لیے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ آتے تھے جاتے. لیکن ہاروت و ماروت کتنا سال پہلے سے وہاں، مطلب جب سے تخلیق آدم علیہ السلام ہے تب سے اس کے بارے میں کچھ آتا ہے؟ کیونکہ بابل تو بہت پرانا ہے، دیکھیں سب سے پرانی سویلائزیشن بلکہ بابل بیبیلون کی ہے. جی، لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ معاملہ ہوا نا، سورۃ البقرہ ایکٹیو زیادہ تب ہوئے 102 میں جو ذکر ہے، وہاں اس وقت جادوگری بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے تھے، جادوگری سکھاتے تھے. ان کی آزمائش کے لیے جو قصہ ہاروت ماروت ہے یہ سارا اس میں وہی واقعہ ذکر ہے کہ مثلاً جادوگری عام تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جادوگروں کی کتابیں سد باب کے لیے پکڑیں اور اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی. ٹھیک. لہٰذا سلیمان علیہ السلام بھی جب دنیا سے چلے گئے اور وہ جادوگر بھی چلے گئے جن سے کتابیں چھینی تھی، ایک وقت گزرا تو شیطان جو ہے یہ ایک بڑے مخلص انداز میں ان کے پاس آیا، اسرائیلیوں کے پاس. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے وہ ساری ایک علم کے تحت کی ہے، اور وہ تھا جادو. اور یہ روایت میں آتا ہے کسی؟ یہ تفسیر میں آتا ہے، تفاسیر میں مختلف علماء نے لکھا ہے. اچھا، وہ جو جادو ہے، وہ جو کتابیں ہیں، اصل جو خزانہ تھا نا جو سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی پوری دنیا کے اوپر، وہ خزانہ ان کے تخت کے نیچے دفن ہے. چلو میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں دفن ہے. وہ گئے، انسانی شکل میں تھا، وہ ساتھ گئے. شیطان تفسیر میں لکھا ہوا تھا دور کھڑا ہو گیا، تو انسانی شکل میں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جاؤ آگے. انہوں نے کہا نہیں، میری بات غلط ہو نا بے شک مجھے قتل کر دینا، تم ادھر سے کھدائی کرو، نکلے گا یہاں سے کچھ. وہاں سے کتابیں واقعہ نکلی. حالانکہ اس کی ہسٹری کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں تو جادوگری کو روکنے کے لیے دفن کی تھی. اب شیطان نے کاروائی کیا کی کہ وہ سارا مدعا سلیمان علیہ السلام پہ ڈالنے کی کوشش کی. ان کو کہا یہ تھا وہ علم، یہ تھی وہ کتابیں، یہ تھا وہ خزانہ جو ان کے وہ عروج پہ آئے تھے، جس کے ساتھ وہ عروج پہ آئے. اس سے اس نے بہکایا، جس طرح آدم علیہ السلام کو منع کیا نا کہ آپ نے گندم کا دانہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کھانا. اس نے کہا یہ تو اس لیے منع کیا گیا ہے آپ کو جناب کہ آپ جنت میں ہمیشہ نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ سبز باغ دکھاتا ہے شیطان، سبز باغ. ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ یہ تھا وہ اصل علم، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا زیادہ حمایتی ہوں. اچھا، اب وہ سارا مدعا جب سلیمان علیہ السلام پہ ڈالا تو اس واقعہ کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ وہ جادوگر شیاطین نے کیا. انہوں نے کفر کیا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں علماء کچھ اختلاف میں ہیں. اس دور میں جو اسرائیلیوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت. اب کچھ تفاسیر میں لکھا ہوا کہ وہ پیروں فقیروں کی شکل میں تھے، اس حلیے میں تھے جو عام معاشرے کے اندر اس وقت فتنہ تھا. ٹھیک ہے، اس حلیے کے اندر 2 فرشتے آئے اور وہ عام بازار میں گھومنے لگے. ٹھیک ہے، باقی لوگ ان کے پاس آنے لگے کہ انہوں نے بتایا ہمارے پاس علم ہے، وہ سیکھنے آنے لگے، جادو کا علم ہے. اچھا، اب وہ جب سیکھنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ علم جو میرے پاس ہے یہ آزمائش ہے، نہ سیکھو. ٹھیک. جب ان کو پتہ چلا، اللہ رب العزت نے، مدودی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہوگا کہ میں ان کو چیک کروں ان کے اندر جادو سیکھنے اور سکھانے کا شوق و ذوق کوئی کم ہوا ہے یا نہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اب وہ چیک کرنے کے لیے آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، کہ جاؤ ان کو جا کے یہ علم سکھاؤ اور ان کو واضح طور پر کلیئر کٹ بتا دو کہ یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کفر ہے، یہ نہ کرو. بالکل ٹھیک. اگر پھر بھی وہ کہیں ہم نے سیکھنا، پھر سکھا دو. صحیح.
کیونکہ دنیا میں ہم امتحان کی جگہ پہ ہیں، آزمائش ہے. صحیح. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو فرشتے آئے تھے ان کو جو علم دیا گیا تھا وہ جادو کا علم تھا یا کوئی اور علم تھا. اب اس میں علماء کی اختلاف رکھتے ہیں، مختلف آراء ہیں. تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علم تھا، اس کا پازیٹیو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، نیگیٹو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. جو ہاروت اور ماروت کو علم دیا گیا تھا، وہ جو سکھاتے تھے وہ جادو کا علم نہیں تھا، کوئی اور علم تھا. لیکن اس علم کے دو پہلو تھے، پازیٹیو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نیگیٹو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا وہ مثال کچھ دیتے ہیں، جس طرح چاقو ہے، چاقو کے ساتھ سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور کسی کا گلا بھی کاٹا جا سکتا ہے. صحیح ہو گیا. تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اسی تلوار کے ساتھ اپنے بھائی کا قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اب وہ ایک علم ہے، نالج ہے. زہر ہے، زہر میڈیسن میں بھی، بعض میڈیسن میں بھی استعمال ہوتی ہے اور زہر سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے انسان. وہ ایک علم ہے، اس کا پازیٹیو استعمال کر لیا جائے، نیگیٹو استعمال کر لیا جائے، وہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. نہ کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو علم تھا. بالکل ٹھیک ہے، اس کا دونوں طرف سے یوز تھا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، وہ جادو کا ہی علم تھا. صحیح. جو ہاروت اور ماروت سکھاتے تھے، دو فرشتے تھے، ہاروت ماروت جو علم سکھاتے تھے وہ جادو کا علم تھا. کلیئر کٹ وہ کہتے ہیں. کیسے وہ جادو کا علم تھا؟ اب یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ پازیٹیو علم تھا، تو پھر فرشتے جو ہیں وہ سیکھنے والوں کو کیوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر؟ صحیح. بے شک ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرو. اب میرے پاس علم ہی پازیٹیو ہے، تو پازیٹیو علم کے ساتھ فتنہ کیسے بن سکتا ہے؟ کسی کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ جادو کا علم ہی تھا. جی ہاں، جی ہاں. ٹھیک ہے، پازیٹیو علم ہو تو یہ فرشتوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے انما نحن فتنہ؟ لیکن یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فتنہ اچھی چیز بھی تو بن سکتی ہے نا. اللہ نے عورت کو فتنہ کہا، مال کو کہا، اولاد کو کہا، تو وہ بری تو نہیں ہے. لیکن اگلی جو بات ہے تکفر والی، وہاں سے مزید چیز واضح ہو جاتی ہے. ہاں، کفر نہ کرو، کفر نہ کرو. لیکن وہ فتنہ اس کی ایک حد رکھی ہے نا. جادو بھی فتنہ ہے. جی. ٹھیک ہے، اس کو سیکھنا، سکھانا، کسی کے اوپر کروانا، یہ فتنہ. اگر آپ نہیں سیکھتے، آزمائش ہے بہت بڑی، پھر آپ اس آزمائش میں نہیں آئیں گے اگر اسی جادو سے ان چیزوں سے دور رہیں گے. بالکل. اچھا، لیکن اس بارے میں علماء جو ہے نا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جادو کا علم ہی تھا. اس کو سمجھانے کے لیے مودودی صاحب بڑی ایک زبردست مثال دیتے ہیں. مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کوئی حکمران کسی رشوت خور کو پکڑنے کے لیے ایک پلان بنائے، وہ پلان کیا ہو کہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائے، وہ سول کپڑوں میں جائے اور اسے رشوت دے. صحیح. اور وہ جو سکے اسے پیش کرے، جو پیسے پیش کرے، وہ نشان زدہ ہوں. صحیح. ان کے اوپر نشان لگے ہوں کہ اس سے برآمد ہوں تو پھر اس کے اوپر کیس چل سکے. صحیح. اس کے پاس کوئی حجت باقی نہ بچے. ٹھیک ہے. اب وہ کسی رشوت خور حکمران کو پکڑنے کے لیے، کسی افسر کو پکڑنے کے لیے ایک سول کپڑوں میں کوئی بندہ بھیجا جائے. اب کسی کے ساتھ جعلی پیسے دینا یا کسی کے پاس جا کے رشوت دینا تو اچھا کام نہیں ہے. لیکن وہ حکمران اسے پکڑنے کے لیے کر رہا ہے، آزمائش کے لیے کر رہا ہے کہ واقعتاً یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. صحیح. اللہ رب العزت نے جو فرشتے بھیجے تھے ان کے پاس جادو کا ہی علم تھا، لیکن وہ آزمائش کے لیے تھا کہ دیکھیں کہ کون سیکھتا ہے اور کون پکڑا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ جو بندہ بھی سیکھنے آئے گا اسے کہہ دینا ہے کہ یہ فتنہ ہے، بچ جاؤ، یہ غلط چیز ہے. پھر بھی کہ کہتا سکھاؤ تو سکھا دو، پھر میں خود ان کا حساب لے لوں گا. صحیح. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے حساب لینا. اچھا، اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں علی بھائی، اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں جو آزمائش کے لیے. مثلا سجدہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا حرام ہے. بالکل حرام. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے فرشتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں، ابلیس کو بھی دے رہے ہیں. صحیح. سجدہ کرنا تو حرام ہے. جی. وہ اللہ کا حکم تھا آزمائش کے لیے، جس آزمائش میں ابلیس فیل ہو گیا. صحیح. فرشتوں نے بات مانی، ابلیس نے انکار کیا. صحیح. اب سجدہ اللہ کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالنا، تکبر اور شرک، یہ ساری چیزیں اللہ ناپسند کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. صحیح. اب ایک طرف اللہ خود سجدے کا جب حکم دے رہے ہیں، وہ ایک آزمائش کے لیے. آزمائش کے لیے. رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ لیں، ہم روزے رکھتے ہیں، سحری سے شام افطاری تک. صحیح. بے شمار حلال چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں. جی. پانی ہم نہیں پی سکتے، کھانا ہم نہیں کھا سکتے، بے شمار چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا، مغرب کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہیں. وہ جو سحری سے افطاری تک روکا جاتا ہے وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو
ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ان کے گلے پہ چھری چلائی. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا, اپنے بیٹے کو کوئی ذبح کر سکتا ہے یا کوئی دین اور اسلام یہ حکم دے سکتا ہے صحیح کہ آپ ذبح کرو اور اپنے ہی بیٹے کو کرو؟ وہ ایک آزمائش تھی کہ میرا بندہ ابراہیم میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ بالکل چیک کرنے کے لیے تھا کہ کتنی محبت کرتا ہے. تو مودودی صاحب یہ مثال دے کے واضح سمجھاتے ہیں کہ وہ ایک آزمائش کے لیے جی چیک کرنے کے لیے یہ اسرائیلیوں کے دلوں سے ابھی تک جادو سیکھنے سکھانے کی محبت ختم ہوئی یا نہیں. قوم لوط کی طرف بالکل ٹھیک. فرشتے آئے تھے نا, بالکل ٹھیک. اور ینگ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے جی کیونکہ ان کے اندر وہ فتنہ لوتیوں کے اندر وہ چل رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے ینگ لڑکے اس لیے بھیجے کہ کیا ان کے اندر وہ ابھی خباثت گئی ہے یا نہیں. آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا. تو میرا موقف ذاتی طور پہ جو میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جو مجھے سمجھ لگی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جادو کا ہی علم تھا, لیکن وہ والا جادو نہیں تھا جس میں شرک ہو. بالکل ٹھیک. جس میں شیطان کی مدد لی جائے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ایسا علم تھا کہ وہ جادو کی طرح ہی اثر کرتا تھا اور جادو کا علم تھا اور ان کی آزمائش کے لیے تھا. اور شیاطین نے پھر لوگوں کو بیوقوف پھر آگے اس طرح بنایا ہوگا کہ ہماری عبادت کرو جی پھر ہم تمہیں وہ علم دیں گے. جی, لیکن فرشتے نے تو واضح بتا دیا کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر, کفر نہ کرو, یہ غلط چیز ہے, ہم آپ کے لیے آزمائش ہیں. ٹھیک ہے. چلیں یہ تو تاریخ بڑی واضح ہو گئی پھر تو بات کہ کس طرح جادو پھیلا اور کس طرح شیطان نے انسانوں کو گمراہ کیا, انہیں پاور کا نشہ دیا, اور کس طرح یہ فتنہ ہے. اور کافی ان لوگ کو ایک عقلی دلائل سے بھی اور قرآن و حدیث کے مطابق بھی جواب ملا, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جادو نہیں تھا, یہ کوئی اور چیز تھی. تو کافی واضح ہو گیا ماشاءاللہ, اور اس کی ہسٹری بھی واضح ہو گئی ہے. لیکن اگر اس کے رپلائی میں کوئی یہ کہے کہ چلیں مان لیتے ہیں وہ جادو تھا جو انہوں نے سکھایا, تو آج وہ کہاں ہے وہ جادو, وہ علم جو سکھاتے تھے, ہاں وہ کہاں ہے آج؟ بالکل آپ کا سوال بہت زبردست ہے. جو بندہ یہ سوال کرے کہ آج وہ علم دنیا میں موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں تھا, وہ جادو نہیں تھا. تو یہ سوال ہی اس کا بالکل غلط ہے. اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ اسی نظریے کو لیں, اسی سوچ کو لیں کہ جو چیز آج موجود نہیں ہے اس کا انکار کر دیں, تو پھر بے شمار چیزوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا. صحیح. جو اللہ رب العزت نے کسی دور میں ظاہر کی, نازل کی, آج دنیا میں موجود نہیں ہے. جی. مثلا نوح علیہ السلام کی کشتی قرآن پاک میں واقع ہے, صحیح, آج موجود نہیں ہے. صحیح. اگر موجود ہے تو اس کی ہسٹری کے بارے میں لوگ کنفرم نہیں ہے کہ یہی ہے یا کوئی چیزیں جو آثار وغیرہ ملے ہیں, جی ہاں, کنفرم نہیں ہے اس کے متعلق. جی ہاں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, صحیح, ٹھیک ہے, آج دنیا میں موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے مطابق بے شمار چیزوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی, صحیح, ٹھیک ہے, اب وہ بھی دنیا میں موجود نہیں. صحیح. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوئی اور اس کے بعد ختم ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جادو آج موجود نہیں ہے, تو ویسے جو جادو ایکٹیو ہوا ہے, وہ اسی دور میں ہوا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے لے کے آگے پراپر یہ ایکٹیو ہوا ہے. صحیح. تو وہ اس میں سے کچھ حصے شاید آگے چل رہے ہوں, ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے. یہ وہی چیزیں ہیں جو فرشتوں نے سکھائی ہیں. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. اس کی شیپ تبدیل ہو گئی لیکن آگے چل رہی ہے وہ چیز. اچھا, ویسے تو جادو کی ہسٹری اگر مزید دیکھی جائے نا, تو بیبیلون سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن ہے. اور دیکھیں میں ایڈ کروں گا کہ قرآن کے مطابق تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادو تھا, میجک کا بڑا بول بالا تھا. بالکل ایسے ہی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات ہی ایسے دیے جو جادو پہ بھی حاوی ہیں. بالکل. تو موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان سے پہلے ہیں. پھر یہاں تک بھی یوسف علیہ السلام کے بھی میں جو قصے پڑھے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ ان کا جو اس دور کا بادشاہ تھا, اس کے دربار میں کاہن ہوتے تھے. اچھا. وہ کاہن بھی جادو وغیرہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو فیوچر کی خبریں بتاتے تھے. پھر چائنیز ہسٹری پہ اگر ہم پڑھیں نا, تو چائنیز بلیک میجک بھی بہت پرانا ہے. اچھا. بہت زیادہ اولڈسٹ ہے چائنیز بلیک میجک ہو گیا. تو میرا خیال یہ سب کی لڑی جا کے بابل میں ہی ملتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ سب سے زیادہ ایکٹیو یہ سوسائٹی میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں, جب یہ جوز کے ہاتھ میں آیا نا, کیونکہ جوز نے آگے جا کے پھر دنیا کو کنٹرول کرنا تھا, جیسے آج کے دور میں بھی جوز ہی کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان کے تھرو یہ بہت زیادہ عام ہوا, بہت زیادہ پھیلا, اور لوگوں نے اس کو بطور علم سیکھنا شروع کیا. پہلے شاید اس کو معیوب سمجھا جاتا ہو, لیکن ان کے دور میں بطور علم آیا, اور ہر بندہ پھر اس کو سیکھنے کی طرف نکلا, اور پھر یہ پھیلتا گیا. یہی میرا خیال اس کا کرکس ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ.
اب نیکسٹ ٹاپک ہے بڑا کنٹروورشل ہے, یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ آیا نفسیاتی مسائل زیادہ حاوی ہیں یا جنات کا افیکٹ یا بلیک میجک کا افیکٹ زیادہ ہے. اس پر میری بھی کچھ ریسرچ ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن میرے خیال ابھی چائے ایک اور کپ پی لیتے ہیں, اور چائے پی کر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے.